حاضرین مجلس صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی جو ان کے والد تھے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی والدہ تھیں، دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت حاصل کر لیتے ہیں۔ بیٹا بچ جاتا ہے لیکن مسلسل ظلم کا شکار رہتا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بار بار تسلی بھی دیتے ہیں، آپ کے خاندان کو بھی تسلی دیتے ہیں، صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم لوگ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر آپ لوگ کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تسلی دیتے ہیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تکلیف ان کے والدین کی شہادت کے بعد رکتی نہیں ہے بلکہ دن بدن آزمائش بڑھتے ہی جاتی ہے۔ اس قدر آزمائش بڑھتی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ دشمن آپ کو پکڑ لیتا ہے اور ایک بڑے دیگچے میں گرم پانی کرتا ہے، اور پھر اس دیگچے کے گرم پانی میں آپ کے سر مبارک کو اس میں ڈبوتا ہے۔ اتنا ڈبوتا ہے کہ آپ کی سانس اسے رکنے لگ جاتی ہے۔ پھر اٹھاتا ہے، پھر ڈبوتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر ڈبوتا ہے۔ اسی انداز سے مسلسل تکلیف بڑھتے جاتی ہے، اور تکلیف کے دوران بار بار اس سے کفر والے الفاظ کہنے کے لیے اصرار بھی کیا جا رہا ہے کہ تم نبی کو چھوڑ دو، نبی کو فلاں کرو، کفری الفاظ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک آدمی کو حد سے زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور وہاں پر کفری الفاظ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر ان کو سمجھ میں نہیں آیا بلکہ زبان سے کفری الفاظ نکل گئے، جان بچانے کی خاطر کفری الفاظ نکل گئے، کافروں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بے تحاشا رونے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا اے یاسر، اے عمار کیوں رو رہے ہو، کیوں تکلیف میں ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دشمن نے مجھے جو تکلیف دی اس تکلیف کی خاطر میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس تکلیف کے دوران انہوں نے مجھ سے جو کفری الفاظ زبان سے نکالنے پر مجبور کیا انہوں نے، اور اس مجبوری میں نے کفری الفاظ کو زبان سے نکال دیا، ان کفری الفاظ کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو چکا ہوں، کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو چکا ہو، کہیں میں اسلام سے خارج نہ ہو چکا ہوں، اسی خوف سے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ان کی اس تکلیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ادھر عرش سے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیت نازل فرما رہا ہے، عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، کہ بھائی دیکھو اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں کفری الفاظ ادا کرتا ہے، لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہو ایمان کی حالت میں، تو اس کا کفریہ لفظ جو ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول نازل فرمایا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کہ اگر کسی ایمان والے بندے کو کفر کے الفاظ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو دائرہ اسلام سے نکالنے والے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، اور وہ آدمی اپنی جان بچانے کی خاطر مجبوراً کوئی کفریہ کلمہ ادا کر دے، تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اگر اس کا دل اسلام پر مطمئن ہے۔
اگر وہ دل و جان سے اسلام کو چاہتا ہے لیکن جان بچانے کی خاطر کفر کلمہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے کفر کلمہ ادا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا مواخذہ نہیں کرنے والا ہے۔ تو ایک اصول قیامت تک کے لوگوں کے لیے بنا دیا گیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں کسی ایک کو بھی مجبور کیا جاتا ہے، تم فلاں بولو، تم فلاں بولو، تم فلاں بولو، نہیں بول رہا ہے تو اس کو کھمبوں سے باندھا جا رہا ہے، اس کو درختوں سے باندھا جا رہا ہے، اور اس کو مارا جا رہا ہے، اور اسی زندہ حالت میں جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ اس وقت اگر کوئی کلمہ ادا کرتا ہے جو کہ کفریہ کلمہ ہو، یا کسی غیر اللہ کو اپنا معبود ماننے کا اس میں جو ہے یعنی کانسیپٹ پایا جاتا ہو، اس میں الفاظ معنی پایا جاتا ہو، لیکن اگر وہ جان بچانے کی خاطر اگر وہاں ادا کرتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا بلکہ اسلام پر باقی رہتا ہے۔ یہ عظمت کا پہلو ہے کہ ایک آدمی جان دے دے لیکن زبان سے کوئی کفر کلمہ ادا نہ کرے، عظمت کا پہلو ہے۔ لیکن اسلام نے عظمت کے پہلو کے ساتھ ساتھ ایک رخصت کا پہلو بھی رکھا ہے۔ اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو، جان دے رہے ہو یا بچ جا رہے ہو، وہ عظمت کا پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس قدر تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا اس کے پاس وہ تکلیف برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن اسلام کو وہ دل سے چاہتا ہے، اور وہاں پر اگر وہ صرف دکھاوے کے لیے، بتانے کے لیے اور جان بچانے کی خاطر اگر کفر کلمہ ادا کرتا ہے نا، تو وہ آدمی دار اسلام میں باقی رہے گا، اس کے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک اصول بتا دیا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں غزوات میں شرکت کرتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ غزوات میں شرکت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس دور میں بھی آپ پورے غزوات میں شرکت کرتے رہے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال کا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور 10 سال کا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ سے بڑے بڑے کام لیتا رہا۔ تو یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی زندگی سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک اصول ملا کہ اگر کوئی آدمی کفر کے کلمات ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اگر وہ ادا کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اسلام میں باقی رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے ایسے مواقع سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس میں کفر کلمہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہو، یا وہاں تک ہماری حالت جا سکتی ہو۔ اللہ ہم تمام حفاظت فرمائے، نوجوان کی حفاظت فرمائے، خواتین کی حفاظت فرمائے، اور پورے امت مسلمہ کو ایسے حالات تک پہنچنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔